اور ابھی جو ہمارے نئے آرمی چیف آئے ہیں شاہ جی سید آصم منیر صاحب, اور انہوں نے خود تو خیر ابھی تک کچھ نہیں کہا, لیکن وہ اپنے چاہنے والوں کے ذریعے اور اینکرز کے ذریعے جو سٹیٹمنٹس دلوا رہے ہیں کہ فوج کا سیاست سے کوئی کردار نہیں. سرکار اس طرح نہیں ہم مانیں گے, نا 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 نا. اس کے لیے پریکٹیکل وہ تمام ایکٹیویٹیز آپ کو پرفارم کرنی پڑے گی جو آپ کے مخالفین آپ کے اوپر جنرل الزامات لگا رہے ہیں, آپ سے مراد آپ کے ادارے کے اوپر. اگر آپ نیوٹرل ہیں, سب سے پہلے مسنگ پرسن کا مسئلہ حل کریں. اگر آپ نیوٹرل ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ جنہوں نے آپ سے اختلاف رائے کیا, آپ نے انہیں جیلوں میں ڈلوایا, آپ سے مراد آپ کے ادارے نے انہیں غائب کروایا, ان کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے, صحیح مقدمات بنائے تو ٹھیک ہے. کیوں آپ کے مقدمات فارغ ہو جاتے ہیں پہلی پیشی کے اوپر, جان نہیں ہوتی ان کے اندر. ان سب لوگوں کو صرف چھوڑنا نہیں ہے, معافی مانگنی ہے ان سے. یہ کہ ایک بندہ تقریر کرتا ہے جی وہ 70 سال سے کردار تھا, اب ہم جو ہے نا وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں, تو جگہ نیوٹرل ہو جاؤ, کالا بھی کر دو لوگوں کو, کالتے ہونے بنائی دے. اچھا جی, اس طرح کہنے سے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے. وہ انڈو کون کرے گا وہ سارے کے سارے معاملات جو پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا, پاکستان کی معاشرت کا بیڑا غرق ہو گیا, سوشل ویلیوز کا بیڑا غرق ہو گیا, اس کو انڈو کون کرے گا؟ اور معافی بھی نہیں مانگتے, صرف کہتے اب ہم نہیں کریں گے. یعنی جب آپ کے اندر اتنی جرات ہی نہیں کہ آپ غلطی کی معافی مانگیں اور یہ کہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے ڈنکے کی چوٹ کے اوپر, تو آپ آگے چل نہیں سکتے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز پرفارم کریں, انڈو کریں جتنا آپ کر سکتے ہیں, پھر ہم مانیں گے کہ ہاں جی واقعی جن صحافیوں کی نوکریاں فارغ کروائیں, جن کے خلاف جھوٹے ٹرینڈز بنوائے اور آج اپنے خلاف ٹرینڈ بن رہے ہیں, ظاہر ہے وہ. اور یہ ساری باتیں میں تکلیف سے کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ, چاہے وہ فوج ہو, جوڈیشری ہو, پولیس ہو, اور سب سے بڑھ کر پارلیمنٹ, وہ بے توقیر ہو چند لوگوں کی ایکٹیویٹی کی وجہ سے. فوج سے پوری قوم محبت کرتی ہے, فوج کو باہر سے تو نہیں آئی ہوئی نا, ہمارے ہی رشتہ دار ہیں, ہمارے ہی بچے ہیں جو فوج میں قربانیاں دے رہے ہیں بارڈر کے اوپر. تمہارے بڑے بیٹھ کے تو یہاں وائی فائی کے اوپر پلاٹ خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں اور پولیٹیکل ڈسکشن کرتے ہیں. چند ایک لوگ, ہزاروں لوگ تو بیچارے بارڈرز پہ قربانیاں دے رہے ہیں. جنگ کے علاوہ بھی کتنے فوجی شہید ہوتے ہیں, ایک آدھ فوجی تو روزانہ شہید ہوتا ہے سانپ کے ڈسنے سے. آپ کے بارڈر کے اوپر فوج لگی ہوئی ہے, لیکن وہ ظاہر پبلکلی اتنی نہیں آتی ہیں باتیں. پھر کئی ایک تکلیف سے انہیں گزرنا پڑتا ہے. میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے, ہم تو خود ان ساری تکلیف کو اپنی نظروں سے دیکھا ہے. پاکستان کا جتنا یہ سیکورٹی کا نظام ہے, اٹامک انرجی کے جتنے ادارے ہیں, ان کی سائٹس کی ساری سیکورٹی فورس دیکھ رہی ہے. بیچارے ان پوسٹوں کے اوپر پورا پورا دن بیٹھے رہتے ہیں. کتنی مشکل زندگی ہے. رات کے وقت بھی وہ جس کمرے میں سوتے ہیں نا, ہر دوسرے دن وہاں سے سانپ نکل رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ذرا پہاڑوں کے اندر وہ ساری کی ساری اسٹوریج ہوتی ہیں. ان بیچاروں کو کیا لینا دینا وائی فائی کے ساتھ, انٹرنیٹ کے ساتھ, یا اس چیز کے ساتھ کہ اس وقت پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہیں, شہباز شریف صاحب ہیں, عمران خان صاحب ہیں. وہ بیچارے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اب ایک ادارے سے پوری نفرت پیدا ہو جائے چند لوگوں کی غلطی کی وجہ سے, تو اس کی ریمیڈی اسی صورت میں ہوگی کہ آپ وہ غلطیاں دور کریں. اور کوئی مشکل کام نہیں سرکار, بس جو صحافی آپ کے اوپر کرٹیسزم کرتے ہیں نا, انہیں بلائیں اور پبلکلی ان کے ساتھ ڈسکشن کریں. لوگ آتی بڑھا دیں گے فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ, اور وہ جو بتائیں نا نوٹ کریں, آپ انڈو کریں. سر جذباتی نہیں, لیکن یہ ایکٹیویٹی کو کرتا نہیں. انہیں پتا ہے کہ ہم علمی طور پہ ان صحافیوں کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے. پولیٹیکل لیڈرز بھی یہی ہیں, اپنے من پسند صحافیوں کو سامنے بٹھا کے انٹرویو دے رہے ہوتے ہیں. ان صحافیوں کے سامنے بیٹھے نا جو آپ کی شکل دکھائیں گے شیشے میں, نہیں ان کے سامنے نہیں بیٹھتے, ان کو بدنام کریں گے کہ یہ تو فلاں کا صحافی ہے. یہ میں سارے پولیٹیکل لیڈرز کی بات کر رہا ہوں, کسی ایک کو سنگل آؤٹ نہیں کر رہا. تو بات شروع ہوئی تھی اس سے, وہ حیا سوز اسٹیٹمنٹ اور یہ باقی ساری چیزیں مجھے ذہن میں بیچ میں یاد آ گئی, تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے کہ یار مذہب کے بابرکت جذبے کو اپنی ذاتیات کے لیے استعمال کرنا, اپنی پالیٹکس کو چمکانے کے لیے استعمال کرنا, یہ اتنا بڑا ظلم ہے کہ ہماری نسلیں بھگتیں گی. اس سے آپ دستبردار. آپ ٹھیک ہے, اپنے آپ کو مذہبی نہیں پولیٹیکل لیڈر کے طور پر پیش کریں, چاہے آپ کی کوئی سیاسی جماعت ہے, مذہبی جماعت ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مذہب کو الگ کر دیں, نہیں, یہ تو کہہ ہی نہیں رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ یہ اہل نہیں ہے کہ مذہب کا نام لیں اپنے کرتوتوں کی وجہ سے. یہ میں بولیوں والا نہیں کہہ رہا کہ آپ کا کام نہیں, دین کا کام کریں, دین کا کام کریں ضرور, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو چمکانے کے لیے دین کو نہ لے کے آئے بیچ میں, دین سکھائیں ضرور سکھائیں, پھر اس پہ عمل بھی کریں. یہ نہیں ہے کہ دوسروں کی ماں بہنوں کے بارے میں غلط اسٹیٹمنٹ دیں اور اس کے ریونج میں آ کے آپ کے خلاف کوئی غلط اسٹیٹمنٹ دیتا ہے آپ کی ماں بہن کے بارے میں, اور آپ کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. تو میں تو ساروں کے لیے, اور مجھ سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے. اب ایک ویڈیو اپلوڈ ہوئی ہوتی ہے, اس کے نیچے جو نولی کے سپورٹرز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جی دیکھو جی انجینئر صاحب جو ہے عمران خان کے مخالف بنے ہوئے. اسی ویڈیو کے نیچے جو پی ٹی اے والے ہیں انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی دیکھو جی یہ جو ہے یہ بھی لفافہ صحافیوں میں شامل ہو گئے. میرا بھائی میرا کیا لینا دینا, یہ مار کھپ جائیں گے, ان کو یاد بھی کوئی نہیں کرے گا, ٹھیک ہے. ہماری یہ جو لیگیسی ہے اللہ کے فضل سے قرآن و سنت کی, ان کا وہ ہمارے سے مقابلہ ہے. امام بخاری, امام مسلم نے جس دور کے اندر یہ حدیث کی کتابیں لکھی ہیں, اس دور میں مسلمانوں کا سلطنت عباسیہ کا حکمران کون تھا؟ کسی مسلمان سے پوچھے آپ کو نام بتا جائے. اور امام بخاری, امام مسلم گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے. امام بخاری تو بڑی کسپرسی میں فوت ہوئے ہیں, ان کو سارے جانتے ہیں. ان کی لیگیسی باقی ہے, ان کی اولادوں نے نہیں چلائی, اللہ نے انہیں روحانی بیٹے دے دیے, چونکہ انہوں نے اللہ کے لیے وقت گزارا تھا. ان کی لیگیسی چل رہی ہے. بنو عباس کی حکومت جو 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی تھی, اس خلیفہ کا نام بھی کسی کو نہیں آتا, آگے تو چھوڑ دیں. سرکار اس پلیٹ فارم کی جو لیگیسی ہے نا, وہ قرآن و سنت, اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے. ہمارا کیا کمپیریزن بنتا ہے
किसी मजहबी लीडर के साथ नहीं बनता तो पॉलिटिकल लीडर तो छोड़ दें, वो तो शाही कोई नहीं। आग ओझल पहाड़ ओझल, इनको कोई जानता भी नहीं होगा। हाँ कभी कभार कोई बरसी आ जाएगी तो कोई एक अच्छा रोशन कर लेगा, वो भी कोई 4 लोग नहीं। लेकिन जो मजहब की लेगेसी है वो एक एक घर में दिल के अंदर उतरती है और वो उसी तरीके से ट्रांसफर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन।